دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کیا جائے گا۔ قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا عزم۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ دہشت گردی کو تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ شرکاء نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے اظہار کی مذمت۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ اختتام پر اسپیکر کی درخواست پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دعا کرائی۔ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی پاک سرزمین پر کوئی جگہ نہیں، ہم دشمنوں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے۔ وزیر اعظم کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا پارلیمنٹ، حکومت اور ریاست کا اتحاد حالات کا تقاضا ہے۔ اجلاس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کا پیغام ہے۔ اچھا ہوتا اگر اپوزیشن کے ساتھی بھی اجلاس میں شریک ہوتے۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ مادر وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو پوری قوم کا خراج تحسین۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ رائے کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اجلاس سے 50 منٹ خطاب کیا اور شرکاء کو دہشت گردی کی حالیہ لہر، سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ ڈی جی ایم او نے اجلاس کو 1 گھنٹے تک بریفنگ دی۔ اجلاس 6 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ سوالات کا سیشن بھی ہوا۔ پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن الائنس کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو شرکت کی اجازت دے دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم نے اجلاس میں شرکت کے لیے بانی سے ملاقات کی شرط رکھی جو نہیں مانی گئی۔ بطور چیئرمین اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، سب کو متحد ہونا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ اس وقت ہم کسی آپریشن کے حق میں نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیے بغیر عوامی سپورٹ نہیں ملے گی۔ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن گیا۔ دہشت گردی میں افغان حکومت کا کردار دنیا کو بتانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی سلامتی کمیٹی سے خطاب۔ کہا جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں نہ آنا افسوسناک ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اجلاس سے خطاب۔ بولے پی ٹی آئی ان سے مشورہ کرتی تو وہ انہیں شرکت کا مشورہ دیتے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ 1988 سے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتا آ رہا ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ اپوزیشن نے ریاست کی بجائے ایک شخص کو ترجیح دی۔ عوام ان کا اصل چہرہ پہچانے۔ پی ٹی آئی کے دور میں افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ ان دہشت گردوں کے سبب آج ایک بار پھر پورے ملک میں بے چینی ہے۔ ہم نے اپنے سابق دور میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا۔ پاکستان کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی روکنے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل پر افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ترجیحی مسئلہ قرار دینے پر زور۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا سیکیورٹی کونسل سے خطاب۔ کہا جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں مسلسل رابطہ تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے حملے کی منصوبہ بندی اور ہدایات دی گئی۔ طالبان حکومت نے داعش کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ سرحد پار حملوں میں ملوث ہیں۔ ہمارے پاس شواہد ہیں۔ حملہ دشمن نے افغان پراکسیز کے ذریعے کرایا۔ بلوچستان حکومت اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ بلوچستان کابینہ کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے خطاب میں کہا کہ کابینہ اور عوام نے دہشت گردی کو مسترد کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے بڑے نقصان سے بچایا۔ گورنرز کی خرابی کو ریاست سے جوڑنا درست نہیں۔ میرٹ کو یقینی بنائیں گے، حقداروں کو ان کا حق دلائیں گے۔
کابینہ کا دہشت گردی اور علماء کی ٹارگٹ کلنگ پر اظہار تشویش، جعفر ایکسپریس پر نوش کی حملوں کی مذمت، سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جعفر ایکسپریس حملے میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ تصاویر میں دہشت گردوں کے پاس بھاری مقدار میں غیر ملکی اسلحہ نظر آ رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے مسافروں کو بازیاب کرایا۔ جعفر ایکسپریس حملے سے متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام مکمل۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین سروس سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد بحال کی جائے گی۔ حملے میں تباہ انجن اور متاثرہ 4 بوگیاں مچ اسٹیشن پہنچا دی گئیں۔ کوئٹہ سے دوسرے صوبوں کو جانے والی ٹرینیں 7ویں روز بھی معطل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنی نوعیت کا منفرد آغوش پروگرام، 2 سال سے کم عمر بچوں کی ماؤں اور حاملہ خواتین کو 23,000 روپے فی کس ملیں گے۔ پہلے مرحلے میں ڈیرہ غازی خان، تونسا، راجن پور، لیا، مظفر گڑھ اور کوٹ ادو سے آغاز۔ بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، بکھر، میاوالی، خوشاب اور لودھرا بھی شامل۔ حاملہ خاتون کی پہلی دفعہ مراکز صحت میں رجسٹریشن پر 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ صحت مند ماں ہی صحت مند خاندان کی ضامن ہے۔ پاکستان میں عید الفطر 31 مارچ بروز پیر کو ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند کی پیدائش 29 مارچ کو سپہر 3:58 پر ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ کو ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے فوکل پرسن انجم نذیر زیغم کے مطابق رویت ہلال کمیٹی اجلاس کے وقت چاند کی عمر 27 گھنٹے ہوگی، جو واضح طور پر دیکھا جا سکے گا۔ متحدہ عرب امارات نے عید الفطر پر 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور 2 طرفہ فوجی تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 2 طرفہ تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کی کوششوں اور قربانیوں کو سراہا۔